علیہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ عزیزان گرامی، ایک سوال آیا ہے جسے گروپ میں شیئر کیا گیا تھا کہ ایک نوجوان پوچھتے ہیں کہ مولانا اسحاق مرحوم نے یہ کہا ہے کہ نمازیں منہ پر دے ماری جائیں گی اگر خلافت کا نظام قائم نہ کیا گیا، اور پھر انہوں نے یہ بھی حوالہ دیا کہ قرآن مجید میں ایک جگہ آتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ فاسق ہیں۔ تو ایک طرف آپ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہیں وہ دین کا علم حاصل کریں، اور ایک طرف مولانا مرحوم ہے، موجودہ باطل نظام ہے، اس نظام کو بدلنے کے لیے مولانا کہتے ہیں، اور دوسری طرف آپ ہمیں رہبانیت کی طرف بلاتے ہیں، تو کہ آپ لوگ الگ سے کوئی دارالسلام بنائیں، اس میں جا کے آپ اپنی طرز زندگی بدلیں، آپ عبادات کریں، آپ ذکر اذکار کریں، قرآن مجید پڑھیں۔ تو آپ یہ باتیں کرتے ہیں، یہ آپ کے اور آپ کے استاد کی باتوں کے درمیان ایک تضاد ہے، اور آپ اس تضاد کو کیسے رفع کر سکتے ہیں؟ تو آج اس موضوع پر مجھے بات کرنی ہے، اور اس میں میں چاہتا ہوں کہ آپ کو میں یہ ایک بات کہوں کہ یہ ایک چھوٹا سا ایک سلسلہ ہے جو جلد ہی ختم ہو جائے گا، تفہیم فکریات مولانا اسحاق مرحوم۔ مجھ پر یہ حق بنتا ہے کہ میں نے اپنے استاد کے ساتھ ایک لمبی زندگی کا ایک حصہ جو ہے وہ گزارا ہے، تو اب ان سے جو میں نے چیزیں سیکھی ہیں اور تفصیلات کے ساتھ سیکھی ہیں، وہ مجھے چاہیے کہ میں آپ کو امانت کے طور پر تفویض کروں، اور اس میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کی جو جزوی خطبے سننے کے بعد اور ان کی پوری فکر نہ لینے کی وجہ جو یہی ہے کہ آپ نے ان کو کہیں کہیں سے سنا ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ افسوس کہ تم کو میر سے صحبت نہ رہی، آپ کو ان سے کوئی صحبت نہیں ہے، آپ کو ان سے کوئی کبھی آپ ان کے پاس بیٹھے نہیں ہیں، آپ آتے ہیں چاہے وہ 50 سال آپ ان کے پاس بھی بیٹھے رہے ہیں نا، تو آپ نے ان کو پوری طرح سے کراس کویسچن کے ذریعے سے نہیں سمجھا، یعنی کیونکہ آپ کراس کویسچن اس لیے نہیں کرتے تھے کہ کراس کویسچن کرنے کے لیے بھی علم کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ آپ کے پاس تھا نہیں، اس لیے آپ جو دل کرتا تھا سن کے چلے جاتے تھے، اور اس پر سوال اس لیے بھی نہیں اٹھاتے تھے کہ مولانا مرحوم کے سامنے سوال اٹھانے کے لیے بھی علم کی ضرورت پڑتی تھی۔ آپ مطالعہ کرنے کے عادی نہیں ہیں، قرآن و سنت کو ڈائریکٹ نہیں پڑھا، اور سارا کچھ ایک عالم دین کے اوپر ڈال دیتے ہیں، جس طرح عموماً ہمارے پاکستانی معاشرے میں ہے کہ ایک باپ کے اوپر ہی سارے لوگ چیز ڈال دیتے ہیں، اور خود ان ذمہ داریوں سے دور ہو جاتے ہیں، اور کہتے ہیں باپ ہی گھر کا خرچہ اٹھائے اور باپ ہی سارے کام کرے۔ تو یہی معاملہ ہماری امت کا صاحب کا یہ معاملہ ہے کہ ہم کہتے ہیں عالم ہی سارے کام کرے، عالم ہی سارا کچھ پڑھے، ہم کچھ نہ پڑھے، عالم کے لیے مصیبت بنا دیتے ہیں اس کی زندگی کو ہی۔ تو یہاں یہ چیزیں کچھ بیان کرنی، تفہیم فکریات مولانا اسحاق، میرے جو موضوع ہے اس کو تفہیم مولانا اسحاق یا تفہیم فکریات مولانا اسحاق مرحوم رحمہ اللہ تعالی۔ تو استاد جی نے جو چیزیں مجھے بتائی ہیں وہ یہ جمعہ بڑا خشک سا ہے، اس لیے آپ کو یہ ہضم کرنا پڑے گا۔ وہ فرماتے تھے کہ آدمی کے اندر پہلے ایک طلب ہونی ضروری ہے، کہ اس کے اندر کوئی جستجو، کوئی طلب ہو، تلاش کرنے کی کوئی اندر اس کے کوئی رمق ہو، کوئی چیز اس کو ہلائے کہ جاؤ جا کر اس چیز کو تلاش کر کے لے کے آؤ، اس کے اندر طلب ہو۔ اگر اس کے اندر پیاس نہیں، بھوک نہیں، طلب نہیں، تو وہ کبھی بھی راہ راست نہیں پا سکتا۔ پیاس، بھوک اور طلب جو ہے وہ اس چیز کو، جس چیز کے ذریعے سے وہ پیاس یا بھوک دور ہوتی ہے، اس کی تلاش میں آدمی کو سفر کرواتی ہے، اس کی تلاش میں وہ جگہ جگہ پہ اس کو پھراتی ہے، پھر جا کے وہ آدمی جو اس چیز کو پانے کی کوشش میں جب تک لگا رہتا ہے اور پا بھی لیتا ہے۔ یہ طلب ہونی چاہیے۔ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ طلب کی دو قسمیں ہیں، ایک طلب حقیقی ہے اور ایک طلب غیر حقیقی ہے۔
طلب حقیقی یہ ہے کہ آدمی اس کام کے لیے سب کچھ اپنا تن من دھن، اپنی جوانی، اپنا بڑھاپا، اپنی فکریات، اپنی صلاحیتیں سب اس پہ لگا دے. اور اس کو ہم اردو محاورے میں کہتے ہیں گھر پھونک تماشا دیکھ. اپنا گھر پھونک کر اپنے نظریات اور اپنی فکریات کے لیے اپنا سارا گھر بار جلا کر تو بیٹھ کر تماشا دیکھنا کہ اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا تھا. یہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے. اس میں لاکھوں ہی مسافر چلتے ہیں، منزل پہ پہنچتے ہیں دو ایک. اس راہ میں لاکھوں لوگ چلتے ہیں لیکن منزل پر دو ایک لوگ ہی پہنچتے ہیں. دل تو چاہتا ہے کہ میں بھی اس منزل میں جاؤں، ہر آدمی کا یہ شوق ہوتا ہے، لیکن قربانیاں دی نہیں جاتی. بڑی مشکل ہوتی ہیں یہ قربانیاں دینی، اپنے نفس پہ چھری چلانی، اپنے ارمانوں پہ چھری چلانی، اپنی تمناؤں کا خون کرنا. یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے. تمناؤں کا خون کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. اپنی تمناؤں کو پورا کرنے میں تو ہر ایک آدمی آپ کو نظر آئے گا دنیا کے اندر. اپنی تمناؤں اور اپنے ارمانوں کو ذبح کرتا ہوا کوئی آدمی آپ کو نظر نہیں آئے گا. ارمان اور تمنائیں ایک ایسی چیز ہیں جن کو نکالنے کے لیے آدمی دنیا کے ہر کام کو کر گزرتا ہے. وہ جب کسی چیز میں اپنے ارمان پورے ہوتے ہوئے دیکھتا ہے تو اپنے بچے کو اگر اس نے بہت بڑا آفیسر بنانا ہے تو اس کے لیے وہ محنت کی اخیر انتھک کوششیں کر جاتا ہے. اور اسی طرح اگر وہ کرسی کا لالچی ہے، اسی طرح وہ مال کا لالچی ہے، اگر کسی بھی چیز کا لالچی ہے تو وہ دن رات دیکھتا نہیں، اندھا دھند اس کے پیچھے بھاگتا ہے اور اپنا سارا کچھ اس میں صرف کر ڈالتا ہے. حتیٰ کہ وہ اپنی اولاد کو بھی ٹائم نہیں دیتا، اپنی بیوی کو بھی ٹائم نہیں دیتا، ان سے جزوی محبت کرتا ہے، لیکن جس چیز کی طلب میں وہ ہوتا ہے اس چیز کے لیے وہ اپنا طلب حقیقی پوری کر کے رہتا ہے. ایک ہوتی طلب غیر حقیقی. طلب غیر حقیقی یہ ہوتی ہے کہ آدمی جو ہے وہ طلب تو رکھتا ہے لیکن اس طلب کے لیے وہ شور بڑا مچاتا ہے، بڑا ہنگامہ کرتا ہے، دنیا کو بڑا بتاتا ہے مجھے اس کی طلب ہے. وہ اس کے لیے چھوٹی موٹی کوششیں کرنے کے بعد تھک کر بیٹھ جاتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ پھر کوئی محنت نہیں کرتا اور یہی ساری زندگی بتاتا رہتا ہے کہ میں نے بڑی اس طلب کام کے لیے دن رات کوشش کی پر یہ چیز میرے ہتھے آئی نہیں. وہ اس کے لیے کوئی قربانی نہیں دیتا، نہ اپنے وقت کی، نہ اپنے مال کی، نہ اپنی جان کی، نہ اپنی صلاحیتوں کی، نہ اپنی ارمانوں کی، نہ اپنی تمناؤں کی، نہ اپنی خواہشوں کی. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. ہزاروں خواہشیں ہوتی ہیں آدمی کے دل کے اندر. وہ طلب غیر حقیقی کے ذریعے سے ساری زندگی جو ہے وہ لوگوں کو بتاتا رہتا ہے کہ میرے اندر طلب تھی، لیکن یہ ہے کہ وہ طلب ہوتی نہیں ہے اس کے اندر. وہ اس طلب حقیقی اور غیر حقیقی کے اندر ہی پہلی ہی سٹیج پر تباہ برباد ہو جاتا ہے اور اسی کے بعد پھر وہ آگے نہیں کبھی بھی بڑھ پاتا. پہلی سٹیج پہ ہی وہ ناکام ہو جاتا ہے، اس لیے اس آدمی کو پھر صحیح دین نہیں ملتا. اس کے بعد پھر آ جاتا ہے اس آدمی کا طلب حقیقی کے بعد صحیح علم اور نافع علم کا حاصل کرنا. یعنی وہ یہ مولانا مرحوم کہتے تھے کہ آدمی کے اندر، بلکہ ایک جملہ اس طلب حقیقی پر مجھے یاد ان کا آ گیا. مجھے کہنے لگے آدمی کو اپنے نظریات پر جب شک گزرتا ہے یہی اس کی تحقیق کا پہلا میدان ہوتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ یہ میرے نظریات جو میں نے اپنا رکھے ہیں کہیں یہ غلط ہی تو نہیں. تو کہتے ہیں یہ تحقیق کی ابتدائی شکل ہوتی ہے کہ یہیں پر آدمی کہتا ہے کھٹکتا ہے. وہ کھٹک کو اپنی کو سالو کرنے کے لیے، حل کرنے کے لیے اگر وہ تحقیق کے میدان میں اتر پڑتا ہے اور کدال پکڑ کے اس جگہ کو کھودنا شروع کر دیتا ہے کہ اس کے پانی کی تہہ تک میں نے پہنچنا ہے، تو وہ مقصد حاصل کر لیتا ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں جس کو اپنے نظریات پہ کبھی شک ہی نہیں ہے وہ تحقیق کیا کرے گا. وہ کہتا ہے کہ نحنو وجدنا آبائنا، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو یوں ہی کرتے ہوئے پایا ہے. وہ اپنے کہتا ہے ہمارے آباء و اجداد کو اس میں کوئی شک ہی نہیں، میرے بڑے اگر غلط ہوتی تو میرے بڑے کیوں غلط ہوتے، وہ یہ کام حرکت کیوں کرتے.
وہ دلیل بنا لیتا ہے اپنی رسومات جو دنیا کی رسومات ہیں، قوم کی رسومات ہیں یا قبیلے کی رسومات ہیں، انہی کو دین سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ تحقیق کے بارے میں انہوں نے مجھے یہ پہلی بات اس وقت سمجھائی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ صحیح علم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو صحیح علم آدمی کے پاس آئے کہ اصل اس بات کی حقیقت کیا ہے۔ اس کی حقیقت اس کا جسم کو چھوڑ کے اس کی روح تک پہنچنے کا نام اصل حقیقت ہے کہ دین نے اگر یہ آدمی نے یہ نظریہ اپنایا ہے تو وہ نظریہ اس نے کس لیے اپنایا ہے، ٹھیک ہے، اس کے جسم کو نہ رگے دے، یہ دیکھے کہ اس کی روح کے اندر کیا چیز کار فرمایا، وہ اس کی طرف توجہ کرے۔ پھر یہ دیکھے کہ جس علم کو وہ حاصل کر رہا ہے، جس بھی علم کے بارے میں وہ جان رہا ہے، جس بھی علم کے بارے میں وہ محنت کر رہا ہے، آیا یہ علم اس کے لیے نافع ہے کہ نہیں ہے۔ یہ نہ ہو کہ وہ علم کے لیے تو کوشش کر رہا ہو لیکن وہ علم بعد میں زار بن جائے، اس کے لیے مصیبت بن جائے اس کے لیے۔ اے روشنی تباہ برمن تو بلا شدی، آدمی کی ذہانت ہی بعض اوقات آدمی کے لیے مصیبت بن جاتی ہے۔ تو وہ یہ دیکھے کہ آیا یہ علم نافع ہے کہ نہیں ہے۔ یہ علم نافع وہ نافع علم ہوتا ہے جو آدمی کی دنیا بنانے کے ساتھ ساتھ آدمی کی آخرت بھی بنائے۔ جو علم آپ کی دنیا بنانے کے ساتھ ساتھ آپ کی آخرت نہیں بنا رہا، وہ علم نافع نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے قرآن مجید میں دلیل ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ۔ یہ اصل میں آخرت کا بھی اچھا اور دنیا کا بھی اچھا حصہ پا لینے کی دعائیں اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہیں۔ تو آدمی اس کے لیے محنت کرتا ہے۔ اس میں پھر وہ فرماتے تھے کہ اس آدمی کو علم نافع کا جو پہلا منبع ہے نا، فرسٹ سورس، وہ قرآن مجید ہے۔ وہ قرآن مجید کو پورے کو مطالعہ اس گہرائی کے ساتھ کرے کہ کم از کم اس کے پاس کوئی ایک بڑی تفسیر کے ساتھ اس نے اس کو پڑھا ہو اور اس تفسیر کے باقاعدہ نوٹس لیے ہوں، جو اس نے حاصل کیا ہو ان آیات سے، وہ اپنے پاس لکھے۔ نہیں لکھ سکتا تو اپنے ذہن کے اندر کم از کم رکھے۔ اگر وہ کہتا ہے میں ان پڑھ ہوں، پورے قرآن کو وہ پوری تندہی کے ساتھ، چاہے وہ 10 سال میں ختم ہو قرآن مجید، چاہے وہ 20 سال میں ختم ہو قرآن مجید، یہ نہیں کہ لفظ پڑھ کے تو اس کو ضائع کرنا، اس کو جلدی جلدی آپ نے فارغ کرنے کی کوشش کرنی، یہ نہیں ہے۔ آدمی جب قرآن مجید کو صحیح طرح سے پڑھتا ہے تو پھر اس پر حدیث، فقہ، تصوف اور تاریخ، یہ سارے علوم اس کے اوپر کھل جاتے ہیں ایک قرآن مجید کے مطالعے سے۔ آپ قرآن مجید کی کوئی تفسیر اٹھا لیں جو اچھی تفسیر لکھی گئی ہو، جس میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی تفہیم القرآن کو میں اس لیے دیتا ہوں کہ اس میں یہ سارے نکات موجود ہیں۔ باقی تفسیروں میں آگے پیچھے بہت کچھ لکھا گیا ہے، لیکن مولانا کی جو تفسیر ہے اس میں کام کی باتیں لکھی گئی ہیں، جو کام کی باتیں نہیں ہیں وہ مولانا نے نہیں لکھی۔ زوائد سے پاک، جو آپ کا وقت ضائع نہ کرے، وہ تفسیر مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے لکھی ہے۔ اس میں کہیں تسامح ہو جانا یا ایک آدھ روایت کا کمی بیشی ہو جانا اس میں کوئی معنی نہیں رکھتا۔ بڑے آدمیوں سے کیا، ہم چھوٹے لوگوں سے اتنے گناہ ہو جاتے ہیں اور بڑے آدمیوں سے بھی علمی طور پر کوئی ایک آدھ غلطی ہو جائے، لیکن اس ایک غلطی کی بنا پر اس آدمی کا سارا کچھ نہیں ضائع کیا جا سکتا۔ مولانا کا یہ کام بہت زبردست قسم کا کام ہے۔ تو وہ کہتے تھے کہ یہ آدمی جب ایک قرآن مجید کو پڑھتا ہے تو پھر ایک حدیث کا لمبا چوڑا ذخیرہ بھی اس کی نظر سے ان احادیث کی، اس قرآن کی تشریح میں گزر جاتا ہے، اور اس کے اندر سے نکلنے والی فقہ کی چیزیں جو ضروری فقہ آپ کے نزدیک ہے، جیسے طہارت ہے، جیسے قصاص ہے، جیسے طہارت سے لے کر قصاص تک کے ضروری مسائل، فرد کی تہذیب نفس سے، فرد کی اصلاح سے لے کر معاشرے کی اصلاح اور معاشرے کی اصلاح سے لے کر حکومت کی اصلاح تک ہر چیز اس کے اندر آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس کے اندر احسانی نقطے، احسان، حضور سے پوچھا تھا نا کہ مل احسان، اے نبی احسان کیا ہے، دین کی معراج کیا ہے، دین کا خیر کیا ہے، جس کو آپ جدید لفظوں میں تصوف کہہ لیتے ہیں۔ تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ بھی اس کے اندر بیان ہوئے، اور تاریخ کا ایک اچھا خاصا حصہ تو خیر اس کے اندر آ ہی جاتا ہے۔ آدمی تاریخ سے مراد نہیں ہوتا کہ مغلیہ بادشاہ کی تاریخ پڑھنی ہے آپ نے، اور ترک بادشاہوں کے نجی معاملات زندگی آپ نے پڑھنے ہیں کہ اس نے حورم سلطان کے ساتھ کیا کیا تھا، وہ فلانی جو عطا خاتون ارطغرل کی وہ کیا کرتی تھی، اندر اس کی کیا گفتگو ہوتی تھی، بادشاہ کس طرح پہلی رات تیاری کر کے تو وہ اپنی ملکہ کو ملنے جاتا تھا۔ یہ فوحش فلمیں یا فوحش چیزیں ترکی کے ڈراموں میں یہی دکھائی جاتی ہیں، اور آپ یہی دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔
اور اس کے اندر کوئی علمی بات نہیں ہے کوئی ایسی ہے، ٹھیک ہے، یہ ساتھ ساتھ یہ تھوڑا تھوڑا وہ نشہ دیتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے ڈرامے کے ساتھ آپ کا بندھن بندھا رہے۔ اگر آپ کو تھوڑا تھوڑا اس کے اندر جنسیاتی پہلو نہ دکھائے جائیں جو آپ کی ذہنی تسکین کریں تو آپ کبھی بھی اس ڈرامے کو خالصاً اسلامی ہو کر نہیں دیکھ سکتے۔ آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، قیمتی وقت ہے، پھر وہ ضائع ہو جاتا ہے آپ کا۔ اگر کوئی خالص علمی بحث ہو وہ ضائع کرنے والی بات ہوتی۔ تو یہ انہوں نے فرمایا کہ اس کے ذریعے سے وہ اس تاریخ کو سمجھتا ہے۔ اگلا مرحلہ آ جاتا ہے کہ اپنے حاصل کردہ علم پر عمل صالح کرنا۔ کیا کرنا؟ اپنا ہی علم جو اس نے ان سارے چیزوں سے حاصل کیا تھا نا، پھر وہ اس پر عمل کرنے لگ جاتا ہے، اور وہ عمل کی جو شکل ہے وہ عبادات ہے، اور عبادات میں فرائض کو سر انجام دینے کے بعد نوافل پر زور دیتا ہے، جس کا میں نے پچھلی دفعہ ذکر کیا۔ وہ اب صرف 5 وقت کی نماز نہیں بلکہ تہجد کی نماز کا بھی عادی ہو جاتا ہے، اور یہ نوافل صرف وہی شخص ادا کرتا ہے جس شخص کو اس دنیا کے اندر اللہ کا خوف بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے نا، وہ آدمی نوافل ادا کرنے لگ جاتا ہے، اور جس کو احتساب کا ڈر لگتا ہے، اور جو یہ چاہتا ہے کہ میرے درجات بہت بلند ہوں، میں اللہ کا مقبول ترین اور قرب الہی پالوں، وہ آدمی صرف نوافل پڑھتا ہے، دوسرا آدمی نوافل نہیں پڑھتا۔ اس کے لیے عبادات ایک بوجھ ہوتی ہیں جن کو وہ کبھی نماز جوش آیا تو ٹائم پہ پڑھ لی، نہ آیا تو بے ٹائم پڑھ لی، اور اس کی جان چھڑا لی اس نماز سے، جلدی جلدی اسے جان چھڑائی، کہ یہ وہ آدمی ہوتا ہے جس کو اللہ سے کوئی پیار نہیں ہوتا۔ وہ صرف اللہ کے ساتھ جس طرح گاہک والا معاملہ ہوتا ہے، دکاندار والا معاملہ، کہ پیسے دیے اور چیز لے لی، آپ گاہک سے پیار نہیں کرنے لگ جاتے، اور گاہک دکاندار سے پیار نہیں کرنے لگ جاتا۔ وہ اپنا کام کرتا ہے اجر اور ثواب کے لیے، وہ کہتا ہے میں یہی کروں گا اور اسے میں، لیکن جن لوگوں کو اللہ سے محبت ہوتی ہے وہ اللہ سے خوف بھی کھاتے ہیں اور محبت بھی رکھتے ہیں، احتساب سے بھی ڈرتے ہیں اور درجات بھی پانا چاہتے ہیں، تو وہ پھر لوگ جو ہے نوافل میں زیادتی کرتے ہیں، اللہ کا ذکر زیادہ کرتے ہیں۔ اور اس میں بھی جو انہوں نے بات بتائی تھی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بہترین دین کس کا ہے، تو بہترین دین اللہ کے نبی نے جو فرمایا اس کا جو لا یعنی اور لغو کاموں سے دور ہو جائے۔ لا یعنی آپ دیکھیں فیس بک، ٹی وی، ویڈیو، ریڈیو، کوئی بھی چیز آپ لگا لیتے ہیں، آپ کو وہ لا یعنی کام جو کیا فائدہ دیتا ہے، یعنی اس کا کوئی مقصد نہیں ہے اس کام کا، اس لیے وہ آپ کو کیا فائدہ دے سکتا ہے۔ اس لیے انہوں نے اس بات میں بھی زور دیا کہ وہ آدمی اپنے آپ کو ترک دنیا کر دیتا ہے، سوشل میڈیا کے ساتھ نہیں جوڑ کے رکھتا، الیکٹرانک میڈیا کے ساتھ نہیں جوڑے رکھتا، پرنٹ میڈیا کے ساتھ نہیں جوڑے رکھتا، وہ ان چیزوں سے منہ موڑ لیتا ہے، کیونکہ قرآن اور حدیث ایک ایسی چیز ہے کہ یہ اپنا شریک قرآن مجید برداشت نہیں کرتا۔ جیسے اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے نا، دنیا کے اندر یہ اللہ کی کتاب بھی وحدہ لا شریک ہے، یہ بھی اپنا کسی کو شریک پسند نہیں کرتی۔ بالکل اگر آپ قرآن جتنی اہمیت یا قرآن کی اہمیت ہے ویسی اہمیت کسی اور علم اور کتاب کو دیں گے تو قرآن مجید کبھی اپنے آپ کو آپ کے سپرد نہیں کرتا، اور کبھی اپنے چہرے سے حجاب نہیں اٹھاتا، وہ آپ کو اپنے چہرے کی زیارت نہیں کراتا، آپ کو اپنا اصلی علم نہیں نوازتا۔ وہ آپ اس کا سطحی علم تو لیتے ہیں کہ اوپر سے اس کی آیات کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اور اوپر سے ان آیات کو بہت سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، بغرض ثواب یا اصال ثواب یا ایک لفظ حرف پڑھنے کی 10 نیکیاں آپ کو ملتی ہیں، آپ اس چکر میں پڑے رہتے ہیں۔ اصل چیز جو ہے کہ اللہ چاہتے کیا ہے وہ اس کی طرف توجہ نہیں کرتا یہ آدمی کی۔ عمل صالح کو پھر مقبول عمل صالح کی طرف لے کر جانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک ہے عمل صالح کرنا، ایک کیا ہے اللہم انی اسألک عملا متقبلا۔ متقبل علم جو ہے نا، کہ اس کے بارے میں حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ میں نے ایک حج پہ یہ مانگ لیا، پھر عمل صالح، پھر مجھے دوبارہ حج کرنا پڑا اس بات پر کہ میں نے کہا یا اللہ مجھے مقبول عمل صالح عطا فرما۔ میں نے بھی الحمدللہ اس سلسلے میں ایک عمرہ دوبارہ کیا تھا کہ مجھے جب یہ بات ہوئی تو اس نقطے پر میری آنکھ کھلی، تو پھر میں نے بھی ایک نیت بیت اللہ شریف کی اسی نیت سے کرنے کے لیے اللہ کے ہاں گیا تھا کہ میں اللہ کے ہاں عمل صالح کی مقبول عمل صالح مانگنے کے لیے گیا کہ یا اللہ میں نے بڑے عمرے کیے ہیں، لیکن اس بار کی میری جو نیت ہے، ہر دفعہ مغفرت کی نیت تو ہوتی ہے لیکن ہر دفعہ کوئی میں ایک نئی چیز مانگتا ہوں، لیکن اس بار جو ہے مقبول عمل صالح میں تجھ سے مانگنے آیا ہوں، جو قبول کر لیا جائے، جو اٹھا کر پھینک دیا جائے
منہ پر دے مارا جائے اور جو اللہ کی نگاہ میں ناقص ہو اور اللہ کو اچھا نہ لگے اور جس کو اللہ پیار سے نہ لیں اور دائیں ہاتھ سے اللہ تعالیٰ نہ لیں، وہ مقبول عمل صالح نہیں ہے۔ اللہ اتنی جلدی دایاں ہاتھ نہیں بڑھاتا کسی بھی عمل کے لیے، یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ اللہ کو جو ہے وہی چیز پسند ہے جس کے اندر اخلاص کی اخیر ہو۔ میری اللہ سے یہی دعا رہتی کہ یا اللہ کاشف علی کے دل میں کھوٹ ہے، میں نے اپنے آپ کو ہمیشہ کھوٹ کے مقام پر پایا ہے، میں نے کبھی ابھی تک اپنے آپ کو اخلاص کے مقام پر نہیں پایا۔ یہ میں نے اس لیے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے کہ مبادہ کوئی آدمی یہ سمجھنے لگ جائے میں کوئی بہت نیک آدمی ہوں کہ جس نے اخلاص اللہ سے مانگا اور اس کو مل گیا ہو۔ میں اپنے اخلاص کے بارے میں متردد رہتا ہوں ہر وقت، میں نے کبھی آج تک نہیں سوچا کہ میں اخلاص کے کسی مقام پر پہنچ گیا ہوں، لیکن میں نے جا بجا اپنی زندگی کے مشاہدوں میں یہ چیز ایک دیکھی ہے کہ میرے سامنے میرا کھوٹ آیا ہے، کھرا نہیں میرے سامنے آج تک آ سکا، میں اس کی تلاش میں ہی عمر گزار دی ہے۔ تو لیکن اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ کاشف کے اس کھوٹ کو کھرے میں بدل دے۔ یہ میری دعائیں ہیں اور آپ کے لیے بھی میری یہی دعائیں۔ فرمایا اس کے بعد آپ فرماتے مولانا اسحاق مرحوم کا یہ کہنا تھا کہ عمل صالح کے ذریعے سے، مقبول عمل صالح کے ذریعے سے، یعنی ایک ہے عمل صالح، ایک ہے مقبول عمل صالح کے ذریعے سے خاموش تبلیغ دین کرنا۔ یعنی آپ کا وزن لوگوں کے درمیان میں جب بنے گا جب لوگ آپ کو اللہ کا بندہ صحیح معنوں میں سمجھنا شروع کر دیں گے۔ آپ کی بیوی، آپ کے بچے، آپ کے بہن بھائی، سارے کے سارے جب تک سے آپ کو آدمی اللہ کا بندہ ہے یا نہیں ہے، یہ آپ کو اس کے معجزے سنانے سے نہیں بنتا، یا اس کے آپ کو پتہ چل جاتا ہے یہ ریا کی نماز پڑھتا ہے، یہ دکھاوے کی نماز پڑھتا ہے، یہ نمائش کی نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز اور اس کا روزہ اس پر کوئی اثر انداز نہیں۔ زمین جنبت نہ جنبت گل محمد، زمین ہل جاتی اپنی جگہ سے، گل محمد بھی اپنی جگہ سے ہلتا، یہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے اور آپ اس سے کوئی اثر بھی نہیں لیتے۔ اور یہ آدمی کے اندر ہی ایک پیرامیٹر ہے جس سے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آدمی کتنا نیک ہے کتنا نہیں۔ یہ اللہ نے فَحَلَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے انسان کے اندر رکھا ہے نیکی اور بدی کی پہچان، اور اسی طرح نیک و بد کی پہچان، ٹھیک ہے نا۔ آدمی پر کھل جاتا ہے کہ یہ صرف دکھاوا ہے، ریا ہے، نمائشیں ہیں۔ وہ آدمی لمبی داڑیاں، اونچی شلواریں، لمبی چوڑی مسواکیں، طرح طرح کی پگڑیاں، اوپر جبے کبے، دستار امامے اور ہاتھ میں اس کے لاٹھی، ہاں جی، ممبر پہ وہ بیٹھا، محراب میں وہ روتا، دعائیں لمبی کرتا، یہ چیزیں علامت تقویٰ کوئی نہیں ہے۔ ان میں سے کوئی بھی ایسی علامت نہیں ہے کہ جو یہ بات کا ظہور کرتی ہو کہ یہ اللہ کے ہاں مقبول ترین آدمی ہے۔ اللہ کے مقبول آدمی کی صفات ہی الگ ہیں، وہ تو بالکل ایک ڈیفرنٹ اور الگ چیز ہی ہوتا ہے جس پہ اللہ کا خاص کرم آ جاتا ہے۔ اور ان میں سے ایک خاص کرم یہ ہے کہ اللہ اس کو اپنے دین کا تفقہ اور اپنے دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ اور دین کا تفکر سمجھ یہ نہیں ہوتا کہ وہ آدمی آپ کو نماز روزے کے مسائل، وضو کیسے ٹوٹتا ہے، روزہ کیسے ٹوٹتا ہے، یہ ظاہری مسائل ہیں۔ تفقہ فی الدین جو ہے نا، اس کے اندر کہ دین کی روح تک پہنچ جانا اور اس کے آخر تک پہنچ جانا، اور اس کے مغز کو توڑ کے بادام کو، اس کے بادام کے اندر جو بادام چھلکے کو توڑ کے بادام کے اندر، اخروٹ کو توڑ کے اس کے اندر، اس کو توڑنے کے بعد پھر اس کے اندر کیا آ جاتا ہے؟ تیل آ جاتا ہے، روغن کی حد تک وہ آدمی چلا جائے کہ یعنی اس کے اوپر کوئی مادی چیز، پھر اس کے اندر بھی آ جاتا ہے کہ اس روغن کی بھی آگے جس کو ست کہتے ہیں نا پنجابی میں، وہ ست نکال لیتا ہے اس کا۔ یہ بڑا اخیر کام ہوتا ہے، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، بڑی گہری چیز ہوتی ہے۔ وہ آدمی کی نگاہ بڑی فراست والی ہو جاتی ہے، وہ ایک نگاہ اٹھاتا ہے اور دوسرے کی بات سنتے ہی اس بات کی بھول بھلائیوں کی تہہ تک پہنچ جاتا ہے۔ وہ ابھی اس کی بات بندے کے منہ سے نکل رہی ہوتی ہے، وہ بات کو سمجھ جاتا ہے کہ ابھی اس نے ایک لفظ، ایک جملہ، ایک چہرے کا رنگ متغیر ہوا، وہ سمجھ جاتا ہے کہ اصل بات یہ کیا ہے۔ یعنی جہاں تک لوگ زندگی کے فاصلے طے کر کے پہنچتے ہیں نا، وہ لمحوں میں وہاں پہنچ جاتا ہے۔ یہ تفقہ فی الدین ہے، یہ ایک ایسی چیز اس کو حاصل ہو جاتی ہے جس کے ذریعے سے وہ پھر اپنے تبلیغ دین اپنی خاموشی کے ساتھ کرتا ہے۔ کیونکہ خوشبو بتانے پر نہیں آتی، خوشبو کا اظہار خود وہ پھول کی جانب، یعنی پھول کی جانب نگاہ کا اٹھ جانا ایک الگ بات ہے، لیکن کھچے چلے جانا یہ الگ بات ہے۔ یہ آپ اپنی ایک ہے نگاہ کا اٹھنا، آپ کا اس کی طرف دیکھنا،
ایک ایک کھچ کر اس کے قریب جا کر اس کو سونگنا، یہ بو سونگنے کا عمل، جو خوشبو سونگنے کا عمل ہے، یہ دیکھنے کے عمل سے بالکل ایک ڈیفرنٹ چیز ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ اس آدمی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ عطار کے پاس بیٹھو گے، عطر بیچنے والے کے پاس تو خوشبو ہوگی، اور لوہار کے پاس بیٹھو گے تو چنگاریاں ہی اڑیں گی۔ تو چنگاریاں اور یہ دونوں چیزیں الگ ہیں۔ اب اگر آپ کی ذات سے چنگاریاں اڑ رہی ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کی ذات کیا ہے اور کیا نہیں۔ اگر آپ کی ذات سے خوشبو ہو رہی ہے کہ لوگ بدل رہے ہیں، لوگ معطر ہو رہے ہیں، ان کے اندر بھی خوشبو آنے لگ گئی ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ لوگوں نے، آپ نے خاموش تبلیغ کا آغاز کر دیا۔ کوئی آپ کو یہ کہے کہ آپ کے سننے، پڑھنے اور بتانے یا دیکھنے پر میں نے یہ اپنی طرز زندگی بدل لی ہے، اب میں نے سمجھ لیا کہ میں اب ایسا نہیں رہوں گا جیسا میں پہلے تھا، اور وہ مکمل طور پر بدلے، یہ آدمی کے اللہ کے ہاں مقبول ہونے کی ابتدائی دلیلیں اس کو ملنی شروع، مقبول ہوا نہیں، اس پہ نازانی ہونا چاہیے اس کو کہ میں مقبول ہو گیا ہوں، یہ مقبول ہونے کی طرف علامت ہو جاتی ہے۔ اب اس کو میٹھا اور ڈالنا پڑے گا، اور مزید اتنا تقوی اختیار کرنا پڑے گا کہ جس کے نتیجے میں وہ اور لوگ بھی اس سے متاثر ہونا شروع ہو جائے۔ یہ آدمی کا یہ کام ہے۔ اس کے بعد خاموش تبلیغ کا ایک سلبی پہلو بھی ہے، ایک منفی پہلو بھی اس کے پیچھے آ جاتا ہے کہ خاموش تبلیغ ایک تو ہوئی کہ بندے بدل گئے، ایک ہوا کیا، بندے بدل گئے، لیکن خاموش تبلیغ میں جس سے مولانا نے مجھ سے عہد لیا تھا اور جس کی وجہ سے میں نے بڑی خیر پائی، انہوں نے مجھ سے عہد لیا تھا کہ کبھی زندگی میں مناظرہ نہیں کرو گے، یہ جو مروجہ مناظرے ہیں۔ تو میری طبع کے اندر مناظرہ تھا، میں بحث مباحثہ کر کے دوسرے بندے کو کبھی جیتنے نہیں دیتا تھا، اور اس میں ہر اس دلیل کو بروئے کار لے آتا تھا جس سے وہ بندہ نیچے ہو جائے، جس سے نیچے ہو جائے، جس سے میرے نفس کو تسکین ہوتی تھی۔ میں نے پھر اس کو لٹانا، اور مجھے اس پہ بڑا ناز تھا کہ میں کسی دوسرے بندے کو دلیلیں دینے نہیں دیتا ایک دفعہ، یہ مجھے بڑا ناز تھا۔ اس پر انہوں نے میری اس طبع کو دیکھتے ہوئے سختی کے ساتھ مجھے منع کر دیا کہ تم کوئی مناظرہ نہیں کرو گے، یہ عہد تم مجھ سے لے لو، کیونکہ تمہاری وجہ سے اگر ایک آدمی بھی راہ ہدایت پر آ جائے تو وہ سرخ اونٹوں کی تجارت سے بہتر ہے۔ اور مجھے انہوں نے اس بات پہ حضرت علی کی یہ دلیل دی تھی کہ جب امیر المومنین کو رسول اللہ نے خیبر کی جانب بھیجا تو حضرت علی نے رسول اللہ سے پوچھا کیا فقط جنگ ہی کرنی ہے، بندے مارنے ہیں، ان کو نیچے رگیدنا ہے، فنا فلا کر دینا ہے ان کو، ہے یا کیا کرنا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جنگ سے پہلے دین کی دعوت، دین کا ابلاغ، دین کی تفہیم، دین کی تشریح، بندے کے اوپر ایسی گفتگو کہ وہ دین سے دلائل کے ذریعے سے اس قدر مطمئن ہو جائے کہ وہ تلوار کو چھوڑ کر مقابلے پر آنے کی بجائے خود کو سرنڈر کر جائے۔ یہ آپ نے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس میں کمال حاصل تھا، سارے صحابہ کرام سے زیادہ حضرت علی کو اس میں کمال حاصل تھا۔ حضرت علی کا کوئی بندہ مقابلہ نہیں کر سکا اس مقابلے میں، کیونکہ وہ رہے نبی علیہ السلام کے پاس تھے، اس لیے آپ کی تقریر اور آپ کی لکھوائی گئی تحریر وہ حضرت علی کی اس قدر کمال ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے علوم نبوت سے فیض حاصل کیا باقاعدہ طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر۔ یمن کا علاقہ مسلمان نہیں ہوتا تھا، رسول اللہ نے خالد بن ولید کو بھیجا، خالد نے جا کے رسول اللہ کو خط لکھا کہ مزید فوج بھیجے، ان کے ساتھ جنگی بنتی ہے، تو اللہ کے نبی نے مزید فوج کی شکل میں ایک علی مرتضیٰ کو بھیجا۔ حضرت علی نے 8 دن تک ان کے ساتھ گفتگو فرمائی، 8 دن کے تک، اور اسلام کے محاسن، اسلام کی خوبیاں، اسلام مان لینے سے دنیا میں نجات، آخرت میں نجات، اسلام کی عقلی دلیلیں، براہین اس قدر زور و شور سے بیان کی کہ بندے پگھل گئے اور وہ ایمان لے کر آئے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا سب قومیں ایمان لے کر آئی ہیں، پر سب سے بہترین ایمان لانے والی قوم یمن کی قوم ہے جو دلائل کے ذریعے سے ایمان لے کر آئی ہے، اور پھر فرمایا اللہم بارک لنا فی یمننا، یا اللہ ہمارے یمن کے اندر برکتیں عطا فرما دے۔ اس قوم کے ذریعے سے، اس کے اندر سے آپ زیدیہ بھی ہیں، بڑے بڑے قیمتی علماء، یمنی علماء کی کتابیں بھی میرے پاس پڑھی ہیں، الحمدللہ الحمدللہ اللہ نے مجھے یہ اللہ تعالیٰ نے میرے پہ کرم کیا کہ کسی بھی جگہ کی رسول اللہ نے دعائیں کی، یا کسی علاقے میں بھی مثلا حضور نے فرمایا ایرانی قوم کے بارے میں کہ یہ اگر ایمان جو ہے سریا پہ بھی پڑا ہوتا نا تو
تو یہ قوم جا کے لے آتی، اتنی محنت ہے. تو پھر مجھے ساری قوموں کے اندر پھرنے کے اتفاق ہوئے ہیں، ایران سے لے کر دوسرے، میں نے یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں الحمدللہ الحمدللہ. فرمایا فقہی ابحاث سے نجات، بحثوں میں پڑ جانا، ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، کھولنے ہیں، لٹکانے ہیں، اس میں لڑائیاں، رفع دین پہ لڑائیاں، آمین فاتحہ خلف الامام پر لڑائیاں. یہ انہوں نے کہا تھا لکھ کر لگا دو کہ کوئی بندہ آئندہ مجھ سے یہ داڑھی کے مسائل، رفع دین، یہ نہ مجھ سے پوچھے، میں بتا کے تھک گیا ہوں. کیوں نہیں بندے کسی ایسے علم کی طرف آتے جو میں بتانا چاہتا ہوں. یہ دیکھ لیں کہ عالم کی بعض اوقات ان حسرتوں پہ بھی جان نکل جاتی رہا ہوتا ہے اور کوئی اس سے پوچھ نہیں رہا ہوتا. ایسے بھی بندہ حسرت کے ساتھ مر جاتا ہے. 70-80 سال تبلیغ کرنے کے بعد بھی وہ اس حسرت میں مر جائے کہ مجھے کوئی آج تک پوچھنے کے لیے نہیں آیا. جیسے میں نے مولانا سے کسی نے پوچھا، مولانا آپ خلافت کی طرف کیوں نہیں لوگوں کو بلاتے؟ کہتے بیٹا آج تک لوگ مجھ سے صحیح نماز کے بارے میں پوچھنے نہیں آئے، خلافت کے بارے میں کیا کسی کو بتا دوں؟ وہ تو بڑے بلند درجوں کی باتیں ہیں. یہ حسرتیں بھی عالم کے پاس ہوتی ہیں، پھر وہ ان حسرتوں کے اندر، ان ارمانوں کے اندر، تمناؤں کے اندر مر جاتا ہے. لوگ اس کے پاس جھگڑا تو کرنے کے لیے آتے ہیں، لیکن لوگ اس کے پاس دین سیکھنے کے لیے کوئی نہیں آتا اس کے پاس. فرمایا اگلا مسئلہ کلامی ابحاث سے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، ایمان کم کیسے ہوتا ہے، ایمان بڑھتا کیسے ہے، ایمان کی اصل شکل کیا ہے، اللہ کی ٹانگیں ہیں، ہاتھ ہیں. اللہ نے بہت کچھ بیان کیا اپنے بارے میں کہ اللہ کا ہاتھ ہے، وہ ہاتھ کیسا ہے، وہ ویسا ہے. اس کے اندر 24 گھنٹے لگا رہے. دجال کعبہ آ رہا ہے، حضرت مسیح کعبہ آئیں گے، امام مہدی کعبہ آئیں گے. یہ چکر ساری زندگی اس میں نہیں نکلتا. جو بندے یہ بحثیں کرتے ہیں وہ اسلام کی روح سے خالی لوگ ہوتے ہیں، ان کو اور کوئی کام نہیں ہوتا. یہ چیزیں ساری کی ساری اس کے اندر. مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے، نور بشر، حاضر ناظر، علم غیب، یہ وہ مسئلے ہیں جن سے چھیڑ کر کسی آدمی کے صالح پن کے اندر اضافہ نہیں ہوتا. جن لوگوں نے نور بشر اور حاضر ناظر علم غیب کو مان لیا ہے وہ کتنے کو متقی ہو گئے، اور جنہوں نے نہیں مانا وہ کتنے کو متقی ہو گئے ہیں. کیا ان بحثوں کا ان کے تقوی کی زیادتی یا کمی پر کوئی اثر ہوا یا نہیں ہوا، یہ دیکھنا ہے ان بحثوں کے ساتھ. جو لوگ رفع دین آمین جو کرتے ہیں، ان لوگوں نے کب سے مارکیٹ کے اندر خالص چیزیں بیچنی شروع کر دی ہیں، اور جو نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے، بت رکھے ہوئے تھے، وہ عاشق رسول کب سے مارکیٹ کے اندر صحیح کپڑا بیچ رہے ہیں. سوتر منڈی کے اندر سنیوں کی بھی مسجد ہے، اور سوتر منڈی کے اندر وہابیوں کی بھی مسجد ہے، اور مسجدوں کے دائیں بائیں آس پاس چنیوٹ بازار میں جس مدرسے میں پڑھا شاطلم، اس کے دائیں بائیں بھی 200-300 مسجدیں دکانیں ہیں. گردوارہ گلی کے اندر بھی دکانیں ہیں، اہل حدیثوں کی مسجد ہے، مندر گلی کے دائیں بائیں بھی. پر کاروبار مسجدوں کے زیر سایہ جو کیے جا رہے ہیں وہ مسجد کے اثرات سے ہٹ کر کیے جا رہے ہیں. وہ ایسے کیے جا رہے ہیں جیسے ہندوؤں اور دیریوں کی کوئی جگہ ہو. ان عبادات کا، عبادت گاہوں کا ان پر کوئی اثر نہیں، تو عبادات کا کیا اثر ہوگا، یہ اس میں دیکھ لیں. خاموش تبلیغ سے اگلا مرحلہ آتا ہے، خاموش تبلیغ سے مخاطبین کا دائرہ کار بڑھانا. یعنی آپ اپنی خاموش تبلیغ سے اگر اپنے بیٹے پر دائرہ آپ کا بڑھ گیا ہے کہ آپ کی خاموش تبلیغ نے اس پر اثر انداز کر لیا، پھر دوسرا بیٹا، پھر بہویں، پھر آپ کے خاندان، پھر آپ کی بیوی، آپ کے بچے، پھر محلے والے، پھر معاشرہ، بڑھتے بڑھتے آپ کا دائرہ اس قدر بڑا ہو جائے کہ آپ کی صالحیت اس قدر بڑھ جائے کہ موجودہ باطل حکومتیں اور باطل نظام کو آپ کی ہاں نا سے فرق پڑنے لگ جائے. یہ ہے امام حسین. ان کی خاموش صالحیت کا اثر کا دائرہ اس قدر بڑھ گیا تھا کہ اب ان کی ہاں نا پر اس وقت کے باطل نظام کا سارا انجر پنجر ہلتا تھا. اس لیے اس سے کہا ایک حسین سے بیعت لینی، باقی صحابہ کی ضرورت کوئی نہیں ہے. ایک بیعت لینی، باقی کی ضرورت کوئی نہیں، باقی مان جائیں گے. آپ کا دائرہ کار، آپ کی خاموش صالحیت اس قدر بڑھ گئی ہے کہ آپ اس خاموش صالحیت کے ذریعے سے آپ کا دائرہ کار بہت زیادہ بڑھ گیا ہو. یہ انہوں نے مجھے اس بارے میں یہ بھی بات انہوں نے مجھے بتائی. وہ لوگ جو خلافت کے داعیان ہیں، خلافت کی تنظیمیں ہیں، ان کی ہاں نا حکومت پر اثر انداز ہوتی ہے. سراج الحق کی ہوتی ہے، ڈاکٹر اسرار کی کوئی ہوئی آج تک ہاں نا اثر انداز؟ جماعت الدعویٰ کی،
امیر وہ جماعت اسلامی وہ دوسری جو ہے جو مدنی، ان کی الیاس قادری کی، طارق جمی، ان کی ہاں نا کا حکومتوں پر کوئی اثر پڑتا ہے؟ ان کو کوئی مانتا ہے؟ ان کو ان کے پاس جانا پڑتا ہے کہ آپ اس قانون کا خدارہ کچھ کریں۔ ہاں یہ تو شیخ عز الدین عبدالسلام کا جو ہے نا وہ پڑھنے والا ہے کہ وہ کیا چیز تھے۔ انہوں نے بادشاہ کو کہا تیری جرت کس طرح پڑی کہ تو اپنے دربار میں باجے والے لوگوں کو وہاں پہ رکھ دے۔ آپ نے ان کے باجے توڑ دیے، بادشاہ کے دربار کے جتنے میوزیشین تھے سب کے باجے توڑ دیے۔ بادشاہ نے کہا تجھے کس نے لگایا ان کے اوپر کوتوال کہ تو ان کے باجے توڑتا؟ فرمایا اسی نے جس نے تجھے بادشاہ بنایا ہے، اس نے لگایا مجھے۔ جرت نہیں پڑی بادشاہ کی ان کے سامنے۔ یہ ابھی ان کی زندگی بھی کاش کوئی آدمی پڑھے۔ میرے ایک استاد تھے عربی زبان میں ان سے سیکھنے کے لیے جاتا تھا، ڈاکٹر سید رضوان علی ندوی، وہ کیمبرج یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے تھے، ڈاکٹر حمید اللہ سے بھی، لیبیا میں معمر قذافی کو پڑھایا، ام القرآن میں پڑھاتے رہے ساری زندگی، مصر میں پیرس میں بڑی دیر انہوں نے پڑھایا۔ میرا ان سے بڑا عشق تھا، بڑی محبت تھی، مولانا صاحب کے بعد میں ان سے بڑا پیار کرتا تھا۔ وہ سادات تھے اور بڑی انہوں نے سادات کے حق میں کتابیں، اور بڑی گہرے آدمی تھے۔ انہوں نے اس کے اوپر پی ایچ ڈی کی تھی، انہوں نے پھر اپنی انگلش میں لکھی ہوئی کتابیں جو ہیں مجھے اس وقت مرحمت فرمائی۔ 2016 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے غامدی پر عربی زبان میں مضمون لکھا تھا کہ جو میں نے ان سے کہا تھا کہ لکھ دیں استاد جی اس کی عربی کیسی آتی کیسی نہیں آتی، تو استاد جی نے پھر لکھا کہ اس کی عربی تو ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کے قابل ہے، اور جیسے بچوں کو ہم بچے کے تحریر پہ دائرے لگا کے دیتے اس طرح لگا کے ویسے چھاپ دی ہم نے، ٹھیک ہے نا۔ بڑے عالم دین تھے، لیکن مولانا مرحوم رحمت اللہ علیہ جب ان سے ملاقات کروائی میں نے تو وہ مسائل مولانا مرحوم سے بھی پوچھتے تھے۔ یہ دیکھ لیں کیسے مولانا اسحاق صاحب کیا تھے، اور انٹروڈیوس میں مولانا اسحاق ہی کے ذریعے سے ان سے ہوا تھا۔ 10 سال ان کو تلاش کرتا رہا، پھر ڈھونڈ ہی لیا میں نے انہیں، الحمدللہ۔ اللہ نے گری کے رحمت کرے 2016 یہ عید الفطر کے عین روز ان کا انتقال ہو گیا۔ میں اس رات بڑا بے چین رہا کہ کون چلا گیا جس سے میں اتنا بے چین ہوں، تو استاد جی چلے گئے، اللہ نے گری کے رحمت فرمائے۔ تو عالم دین کا اتنا دائرہ کار اس آدمی کی خاموش تبلیغ کا ہو جائے کہ حکومتوں کو فرق پڑنے لگ جائے، حکومتوں کو فرق پڑنے، ان کو لانگ مارچ نہ کرنا پڑے، ان کو احتجاج نہ کرنے پڑے، وہ اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے ہوں اور حکومتوں کو فرق پڑے۔ امام حسین مدینے میں تھے، یزید کو اور حضرت معاویہ کو فرق پڑتا تھا، ان کو فرق پڑتا تھا، ان سے کوئی ملنے بھی جاتا تھا نا تو ان کو فرق پڑتا تھا کہیں سازش تو نہیں تیار ہو رہی، ان کو پتا تھا ان کی ایک نا سے کیا کچھ ہو جائے گا، اور پھر وہ کیا کچھ ہوا اور دنیا نے دیکھا۔ فرقہ واریت سے وہ اس طرح سے بیزار آدمی ہو جائے کہ خود نہ کہیں فرقہ بن کے رہ جائے، خود نہ فرقہ، اس کے چاہنے والے اس کی محبت میں اس شدت سے گرفتار نہ ہو جائے کہ وہ لوگوں کو گالیاں دینے لگ جائیں اور اپنے مخالفین کو برداشت نہ کر سکیں۔ اس ضمن میں 2 اہم چیزیں، ایک موجودہ ہمارے ایک دوست ہیں جو فرقہ واریت کے خلاف کام کرتے ہیں، ان کے ماننے والے فیس بک پہ جو گالیاں دیتے ہیں نا، وہ ان سے جا کر دیکھ لیں بھی کیا شدت، اور ایک سیاسی آدمی اور ایک دینی آدمی، دونوں کے ماننے والے دوسروں کو گالیاں اس کے بغیر کچھ کسی چیز سے نوازتے، الا ماشاءاللہ کہ 2-4 بندے ان میں سے نیک ہو جائیں، باقی سارے ایسا دائرہ کار وہ اپنا نہ بنائے کہ اس کے ماننے والے جو ہیں وہ بعد میں جا کر کے لوگوں کو گالیاں دینے پر اتر آئیں۔ وہ خود ہی بناتا ہے جو آدمی بھی اس طرح کا دائرہ کار بناتا ہے اپنے ماننے والوں کا، اور آپ اس میں جانتے ہیں بڑے بڑے لوگوں کے اور بڑے بڑے پردہ نشینوں کے نام آتے ہیں کہ وہ اپنے جاننے والوں کو کیا انہوں نے تکفیر اور کفر کی چکی چلائی، جس کی وجہ سے آج تک سارے ایک دوسرے کو کافر کہتے پھرتے ہیں کہ اب میرے علاوہ۔ یہ معیار دیکھتے جائیں، اس معیار پہ خود بخود آپ کو بڑے بڑے عالم ریجیکٹ ہوتے ہوئے نظر آ جائیں گے، خود بخود نظر آ جائیں گے کہ وہ آدمی کس قسم کا ہو۔ فرمایا وہ دنیا کو، اگلا مرحلہ یہ ہے کہ وہ دنیا کو فحاشی سے بچائے، فحاشی سے بچائے۔ اس کی صحبت میں بیٹھ کر لوگ جو ہیں وہ فحاشی سے تائب ہو جائیں، زنا اور اس کے مقدمات زنا آپ سمجھتے ہیں نا، فلمیں، تصویریں، گانے، سب کچھ جو چیز زنا کی طرف لے جائے اس سے وہ اپنے لوگوں کو، اپنے مخاطبین کو بچا کر لے جائے۔ یہ فرمایا فحاشی سے بچا کر لے جائے، ہر وہ چیز جو فحاشی کی طرف، گھنٹہ گھر کو 8 رستے جاتے ہیں نا،
ہر راستے کو بلاک کر دے، وہ ہر راستے کو بلاک کر دے، ایک رستہ بھی اس کو نہ ملے، ہر طرف اتنے بڑے آسمان تک بیریئر اپنے مرید کو لگا کر دے دے کہ اس کے مخاطبین اور اس کے پیچھے چلنے والے کب جانا بھی چاہیں تو نہ جا سکیں، ایمان کو اس قدر بڑھا دے، ان کے جانا بھی چاہیں تو نہ جا سکیں۔ اگلا مرحلہ پھر آ جاتا ہے کہ اپنے ماننے والوں کو فحاشی کے بعد اگلا مرحلہ آ جاتا ہے عیاشی سے بچانا۔ عیاشی سے بچائے یعنی مال اور لذات جسمانیہ، مال کی لذت سے اور مال کے اسراف سے، مال کی تبذیر سے اور جسمانی لذتوں سے، یہ کھانے پینے کے ولاگز، کپڑے، جوتے، گاڑیاں، گھر، بینک بیلنس بڑھانے کا ذوق و شوق، اس کی تندہی میں وہ آدمی جو اپنے آپ کو گلا رہا ہے نا، اس کو بریکیں دے دے کہ اتنا ہی کماؤ، سارا دن اس کے پیچھے نہ مرو، 8 دن اس کے پیچھے نہ مرو، اس کے کمانے میں، ان لذتوں کے کھانے میں اس قدر اعتدال آ جائے کہ رسول اللہ کی طرح کا تکشف تو مطلوب ہے کہ جیسا نبی نے اپنا کھایا پیا رہے ویسا کرے، لیکن اگر تھوڑا سا اس سے بڑھا بھی لیتا ہے تو اس کو اتنا تو بڑھائے لیکن فرعون اور شداد اور نمرود کی طرح نہ بڑھتا جائے۔ یہ بھی ہر آدمی کا فرعونی دائرہ اور شدادی دائرہ بھی بڑا عجیب ہے، وہ ہر آدمی کا اپنا ہے۔ یہ نہ کہے کہ وہ فرعون جیسی مصر کی حکومت ملتی ہے، نہیں، فرعونی دائرہ اور شدادی دائرہ بھی ایسا ہے کہ جہاں تک پہنچ سکے وہاں تک تو کرو یاشی، پھر جہاں نہ پہنچے وہاں کہہ دو تھو کوڑی، گریپ سار سور، انگور کھٹے ہیں، جتنے تک میری چل دی اس تک تو میں لاؤں چلا، اور جہاں پر نہیں چلتی وہاں پر دے چھوڑ۔ یہ انہوں نے اس بارے میں کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، آدمی کو اپنا کا غریب او عابر السبیل، اس کو یا تو پردیسی بن کے رہنا چاہیے۔ یہ 1994 میں میرے والد کے تایا جی فوت ہو گئے تھے، وہ اہل حدیث ہو گئے تھے آخری عمر میں، تو ان کا جنازہ دارالعلوم فیصل آباد میں پڑھایا، تو وہاں 1994 میں بھی کھڑا تھا، وہاں پہلی دفعہ میں نے مولانا صاحب کے منہ سے یہ حدیث سنی تھی کہ کأنک غریب او عابر السبیل، کہ زندگی میں تو اس طرح سے رہ جیسے ایک پردیسی کسی ملک میں جا کے پردیس میں رہتا ہے، پتہ نہیں کب واپس چلا جائے۔ نبی نے کہا یہ بھی جو ہے نا بہت بڑی بات ہے، پردیسی بھی کوئی دل لگا لیتا ہے وہاں کی رونق سے، او عابر السبیل، اگلی منزل پر جا کہ پردیسی ٹھہر جاتا ہے، عابر السبیل ہوتا ہے جو رات چلتا مسافر ہو، کہیں بھی سٹے نہ کر رہا ہو، اس کو عابر السبیل کہتے ہیں۔ تسلسل کے ساتھ سفر میں رہے، یہ عابر السبیل، یہ مطلوب ہے۔ کأنک غریب، کچھ وقت کے لیے وہاں ٹھہر جائے، 2 مہینے 3 مہینے، وہ ایک مرحلہ پہلا ہے کہ پہلے وہاں تک جائے، اس کے بعد عابر السبیل کی منزلوں پر چڑھ جائے، وہ اصل میں ہے۔ اور وہ عابر السبیل راستے میں کوئی چیز خرید و فروخت نہیں کرتا، اس کو پتا ہے جیسے جیسے میں نے چیزیں خریدی جانی ہیں، بوجھ بڑھتا جانا ہے، کون سنبھالے گا بار بار۔ یہ آپ نے چھوٹے موٹے سفر کر کے دیکھا ہوگا، جتنا لگیج کم ہوتا ہے، جتنا بیگ چھوٹا ہوتا ہے، جتنا سامان کم ہوتا ہے، اتنا ہی سمیٹ کے بندہ جلدی نکل پڑتا ہے اور زیادہ ٹینشن بھی نہیں ہوتی۔ یہ اس کے بارے میں۔ پھر فرمایا وہ اپنے گھر میں خلافت لے کر آئے، اپنے گھر میں خلافت لے کر آئے، پہلے اپنے نفس میں لائے، پھر اپنے گھر میں خلافت لائے۔ جب اس کے گھر میں خلافت قائم ہو جائے، طریقہ وہی جو اوپر بتایا کہ کیسے خلافت لائے، وہ وہی ہے کہ اپنی ذات کو خوشبودار بنائے۔ کب تک بنائے؟ 950 سال تک بنائے، یہ قرآن ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کری جائے، نتیجہ میں نکال کے چھوڑنا ہے، نتیجہ نکالنے کا ذمہ دار نہیں، عمل کرتا جائے، اس پہ ایک بھی نہ مانے، مرتے دم تک آپ اپنا عمل، اپنا کام جاری رکھے۔ پھر فرمایا کہ اس خلافت کے نظام گھر میں آنے کے بعد پھر وہ ملک کی خلافت کی طرف سفر کرے معاشرے کے اندر، اور پھر وہ ملک کے اندر خلافت ممکن ہو سکتی ہے۔ تو ایسے لوگوں پر وہ نمازیں روزے جو کہا منہ پر دے ماری جائیں گی، وہ نمازیں روزے ایسی ہیں جو خوشبودار نہیں ہیں، جو معطر نہیں کر سکتی، پرفیومڈ نہیں ہیں، وہ آپ کی نا کوئی اس سے خوشبو سیکھے، اس وجہ سے خلافت نہیں آ رہی، اس وجہ سے خلافت نہیں آتی۔ نوجوان اب یہاں پر غلط کیا ہے؟ مولانا اسحاق کی غلط فکری تفہیم جنہوں نے لے لی ہے کہ اٹھو اور حکومتوں سے لڑ پڑو، تو ان کا کہنا ہے، وہ مجھ سے بھی یہی توقع کرتے ہیں کہ کاشف صاحب کوئی وقتی غیر اہم اور جذباتی اقدام کریں، کہ کہیں کہ ایک جماعت بناؤ
اور پھر ہم حکومت کے خلاف حسینی بن کے نکل جائیں. یہ مجھ سے وہ توقع کرتے ہیں جبکہ انہیں یہ مجھ سے توقع نہیں کرنی چاہیے. وہ کہتے ہیں کوئی جماعت بناؤ, کوئی تحریک بناؤ کہ ہم لڑ پڑے. ہاں جی, ایک نوجوان ہے, اس کو بہت مرنے کا شوق ہے اللہ کی راہ میں. وہ یہاں پر میرے پاس آئے تھے تو میں نے انہیں کچھ دن کے لیے دیکھا تو وہ 1000 طرح کے پلان لیے بیٹھے ہیں اپنے دل کے اندر, اور وہ مجھے کہتے ہیں قاضی صاحب رہبانیت سکھا رہے ہیں. میں نے ان کو کہا کہ اگر آپ رہبانیت میرے بارے میں کہتے ہیں, سیکھ رہے ہیں, تو آپ کا اپنا عمل کیا ہے؟ آپ کب سے اتنے دیندار؟ اندر طلب ہے ان کی دنیاوی عہدے کی کہ مجھے کوئی دنیاوی عہدہ ملے اور میں اس دنیاوی عہدے کے اندر کوئی بڑا عالم مانا جاؤں, لوگ مجھے بہت بڑا عالم کہیں, یہ طلب ہے ان کے اندر. تو میں نے ان کو یہ آسن انداز بتایا کہ آپ عالم بنیں, کیونکہ جب وہ میری نہیں مان رہا ہوتا تو پھر میں ایک ایسا خود ہی بہانہ تلاش کر کے اس کے ہاتھ میں دے دیتا ہوں جس سے وہ بھی مطمئن ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ والے بھی مطمئن ہو جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے بندہ بھی تو بھیجنا ہوتا ہے واپس, ٹھیک ہے. تو فرمایا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہر باطل نظام سے اندھا دھند ٹکرا جاؤ, اندھا دھند ٹکرا جاؤ. اور ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ امام حسین کی جو کربلا ہوئی ہے نا, وہ اندھا دھند ٹکرانے کا نام ہے. امام حسین نے کچھ نہیں دیکھا, بس ان کو پتا چلا یزید بناتا, تلوار اٹھائی نکل گئے. امام حسین نے زندگی کے 30 سال خلافت دیکھی, 7-8 سال نظام نبوی اپنے نانے کو حکمران دیکھا, 40 سال کا یہ عرصہ, اور اس کے بعد جنگیں لڑ کے سسٹم کو سیدھا کرنے کی کوشش کی, اور پھر اس کے بعد 20 سال صبر کر کے دیکھا, اور اس کے اندر اپنی عوام کو اور اپنے لوگوں کو شعور بخشا, کیونکہ اب ان کے پاس دلائل دینے آسان ہو گئے تھے. پہلے وہ سمجھاتے تھے اور جنگیں کی اسلام کے لیے, انہوں نے کہا یہ اس طرح نہیں سمجھنا. انہوں نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکومت دے دو, خود ہی جب وہ کوئی غلط اقدام کریں گے ہم کہیں گے یہی تھا نا جس کی وجہ سے ہم کہتے تھے کہ نہ کرو. جیسے میں نے کہا تھا کہ تحریک انصاف والوں کو حکومت دیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ ایک دفعہ کہ ٹنور میں 6 دفعہ وزیر خزانہ اسد عمر کو بدلا اس نے, اس کے پاس کوئی معاشی پلان نہیں تھا. یہی کہتا نا میرے پاس معاشی پلان ہے, اب بھی وہ ملک کو برباد کر, ایک دفعہ پھر آ گیا, یہ برباد ہی ہو جانا ہے, کچھ بھی نہیں رہ جانا. یہ آپ دیکھ لیں, ابھی بھی وہ بازیاں تھے اور ابھی بھی اس کے پچھلے بازیاں تھے کہ اس سے پتا چل جائے حکومت دینے کے بعد. ابھی بھی بڑے قابل لوگوں کا یہی کہنا کہ یہ نواز شریف لوگوں کو حکومت نہیں لینی چاہیے تھی, میرا بھی یہی کہنا ہے, لیکن پتہ نہیں کیا کچھ چل رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو پتا چل جائے, یہی انہوں نے حضرت حسن نے حکومت دے کر کہا لے لو, تم لو حضرت عثمان کے قاتل سے. یہ ہے کہ امام حسین کا کوئی کے اوپر اپنی زندگی کو 50 سال صبر کیا. انہوں نے کتنا صبر کیا؟ 50 سال کا صبر امام حسین کا تھا, اور اس میں بھی آپ نے جا کے پہلے لڑائی کا آغاز ہی کیا. جو انہوں نے کیا سو کیا, آپ کو گھیر کے آپ کی غیرت کو للکارا, دینی غیرت کو, دینی غیرت کو. یہ پھر جملہ کہتا ہوں, دینی غیرت کو للکارا آپ کی, اور کسی چیز کو نہیں للکارا, تو دینی غیرت کو للکارا. آپ نے فرمایا یہ سر پھر اللہ کے سامنے جھکنے کے قابل ہے یا کے لیے بنا, کسی اور کے سامنے نہیں. تو اس پر پھر آپ نے انہوں نے جنگ مسلط کی. امام حسین نے کہا پھر دیکھو جو مسلط کر دی جاتی پھر اس کی جنگ دیکھو, وہ پھر سب کچھ وار دیتا ہے, وہ سب کچھ وار دیتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہر باطل نظام سے مولانا اسحاق کہتے ہیں کہ اندھا دھند ٹکرا جاؤ. اور تصادم کا جو طریقہ قرآن نے بتایا کہ کس طرح تصادم کیا جاتا ہے باطل نظام کے ساتھ, اس کو چھوڑ کر جو تصادم کا قرآنی تصادم کو بڑے سفسٹیکیٹڈ طریقے سے تصادم سکھاتا ہے, بدلائل اس کے ساتھ سکھاتا ہے. شیطان نہیں, شیطان کی شیطانی طریقے میں وہ کچھ نہیں ہوتا. وہ سڑکیں اکھاڑ دو, روڈ بند کر دو, لانگ مارچ کر لو, دروازے یہ کر دو, لوگوں کی زندگیاں تنگ کر دو, جیرن کر دو, جام کر دو, جہاں کہیں بھی ہو جلاؤ گراؤ کرو. یہ شیطانی تصادم ہے. پھر ان کا یہ تھا کہ یہ بھی لوگوں کا ذہن ہے تصادم کے منہج کو پسے پشت ڈال دیا جائے. وہ لوگ اسلام کا باطل سے تصادم کا جو طریقہ کار ہے نا, اس کو پڑے بغیر تصادم کرنا چاہتے ہیں, جس کی وجہ سے مولانا اسحاق مرحوم کو سمجھنے میں لوگوں کو بڑی جو دشواریاں پیش آئی ہیں.
یہ استاد جی نے ایک لمبی چوڑی گفتگو، یہ میں نے تو ایک جمعے میں آپ کو گھنٹے بھر میں سکھا دی ہے نا، یہ میرا 20-22 سالہ تجربے کے بعد میں نے ان سے سیکھی تھی، ایک لمبے چوڑی اسٹڈی کے بعد، ایک لمبی چوڑی اسٹڈی کے بعد۔ یہ اسٹڈی نہیں میری کہ میں 4 کتابیں میں نے آج ادھر کی پڑھ لی، 2 ادھر کی پڑھ لی، تفہیم کہیں سے پڑھ لی، ایک رکوع اس کا پڑھ لیا، 2 ڈاکٹر سار کے سن لیے، 4 محمد علی مرزا کے خطبے سن لیے۔ اس طرح کا نہیں میرا کوئی مطالعہ، ڈنگروں کا والا مطالعہ نہیں ہے۔ اس کھڑلی سے تھوڑے سے پٹھے کھائے، پسند نہیں آئی، پھر اگلی کھڑلی، پھر اگلی کھڑلی، پھر اگلی۔ یہ نہیں طریقہ کار ہے۔ چرنے کے بھی کوئی طریقے ہوتے ہیں، جانوروں کا بھی کوئی طریقہ کار ہے چرنے کا۔ جانور بھی ایک سائڈ سے شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ بھی نہیں شروع کرتے کہ کبھی یہ تو کھا کے دوڑ کے پھر وہ پہاڑتے چڑھ کے اتھو دوڑ کے تھلے آگے واہ سبزہ سبزہ، یہ نہیں طریقہ کار ہوتا۔ لرننگ پروسیس ایک ہے، آپ کو اس پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے۔ ماں کے پیٹ پہ بچہ ایک پروسیس ہے، ٹھیک ہے نا، گندم کے اگنے کا ایک پروسیس ہے، ہر چیز اپنے پروسیس کے مطابق چلتی ہے اور وہ صبر مانگتی ہے۔ بے صبر نوجوانوں کا ذہن یہ ہے کہ الٹ دو اور پلٹ دو، الٹ دو اور پلٹ دو، بچے نہ بچے کسی کا کچھ، ڈیفالٹ کرتا ہے تو کرنے دو، اڑا دو، کچھ نہیں، ایک دفعہ تو ہو جانا چاہیے ایسا، یہ ایک دفعہ ہو جانا چاہیے سے کبھی آج تک خیر نہیں نکلا، کبھی خیر نہیں نکلا۔ وہ شر ہی نکلتا ہے جب بھی اس کے اندر سے خارج ہو جاتا ہے۔ دیکھی جاؤ گی رزق لے لو، نہ دیکھی جاؤ نہ رزق لے لو، یہ معاملات کچھ بھی نہیں ہوتے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ سوال؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو خطبے شروع کیے ہیں اس میں سب لوگوں کو دعوت عام اس نیٹ کے ذریعے سے بھی ہے کہ مولانا اسحاق مرحوم کی جو فکریات ہیں، فکر کی باتیں، اشکال ہے تو مجھے بھجوائیں کے لیے آپ کے بھرپور استفادہ کیا۔ آپ کہیں سے بھی سوال بھیجیں گے فکریات کا، یہ نہیں کہ آپ بتائیں وہ رفع جان میں کیا کرتے تھے، فلانی کتاب کا حوالہ دے دیں۔ حوالے میرے پاس کوئی نہیں ہے، حوالے جس کو چسکے ہیں نا حوالے کے، وہ ان کے پاس جائے جس کے جو ان کے حوالوں کے چسکوں کو پورا کرتے ہیں۔ لائبریری میرے پاس ہے، لائبریری حوالے دینے کے لیے نہیں ہوتی، لائبریری ٹو اسٹڈی ہوتی ہے، ناٹ ریڈنگ۔ یہ نہیں ہوتی کہ آپ اس کو پڑھنے کے لیے جی میں نے لائبریری بنائی ہے، پڑھنے کے لیے نہیں، اسٹڈی۔ پڑھنا اور مطالعہ کرنے میں بہت بڑا فرق ہے۔ مطالعہ آپ کے اندر کا خون جگر نکال کے باہر پھینک دیتا ہے، اس قدر یہ مشکل ترین چیز ہے، آپ اسی کو سب سے آسان سمجھتے ہیں۔ وہ اپنی ہر چیز کا خون کر دینے کے بعد آدمی کے ہاتھ میں آتی ہے۔ اسٹڈی اور تحقیق اس طرح نہیں ہوتی کہ اس کا حوالہ اس کو، یہ حوالے ہوتے چپ کرانے کے لیے۔ جب آدمی کا زبان بند کرا دی جاتی ہے نا تو اس کا دل بھی چپ ہو جاتا ہے، اس پہ بھی کوئی دستک نہیں ہوتی۔ اسٹڈی کی جاتی ہے دل پر دستک دینے کے لیے۔ دستک دینا ایک باقاعدہ عمل ہے، دستک دینا باقاعدہ ایک عمل ہے۔ دستک وہ دیتا ہے جس کو دستک کے پار کسی چیز کی طلب اور جستجو ہوتی ہے تو وہ اٹھ کر ایک عمل کرتا ہے اپنے ہاتھ سے کہ وہ اس دروازے پر دستک دیتا ہے، تو اس دستک کے بعد ادھر سے اس کو ایک امید ہوتی کہ کوئی دروازہ کھولے گا۔ کسی کا دروازہ کھولنا اور کسی کا طلب کے لیے اپنے عمل کو کرنا اور پھر اس کے بعد دروازہ کھلنا اور اس دروازے کے بعد اس دروازے کے پار جانا اور وہاں سے اپنی مطلوب چیز کو لے آنا، یہ ایک بہت بڑا پروسیس ہے، یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اسٹڈی کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ اس لیے ہر ایک کا دل تو چراتا ہے کہ میں ویٹ لفٹر بن جاؤں، مجھے بلے بلے واہ واہ ہو جائے، رونالڈو بن جاؤں۔ 28 ارب کا معاہدہ جو سعودی عرب نے کیا، یہ میرے ساتھ کر لیا ہوتا تو کیا ہی بات ہوتی۔ یہ حسرتیں ہیں
لیکن اس کے پیچھے جو اس کی محنت اور تگ و دو اور اس کے بچپن کی وہ تصویریں جو آتی ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات کہ وہ کیا کرتا ہے اور کیا نہیں کرتا، یہ اور ہی چیز ہے۔ اس لیے چپ کر کے آپ کو چاہیے کہ ڈاکٹر آپ کو جو دوائی تجویز کرتا ہے وہ گولیاں کھائیں، اگر آپ کو ڈاکٹر پر اعتماد ہے انجیکشن لگوائیں، اور زیادہ ضرورت ہو تو آپریشن بھی کروا لیں۔ اگر آپ کو اعتماد نہیں ہے تو آپ ڈاکٹر کو چھوڑ کے کسی اور ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں۔ اپنی جہالت کا عذر اگر نہ بھی حق تک پہنچے تو اللہ تعالیٰ آپ کو قیامت کے دن جانچ لے گا کہ آپ حق پر کس وجہ سے نہیں پہنچے، بر بنائے جہالت نہیں پہنچے یا بر بنائے خواہشات نفسانی نہیں پہنچے۔ خواہشات نفسانی پر عمل کرنے کی وجہ سے تم حق نہیں پا سکے، یا پھر تم نے کوشش تو پوری کی، تمہارے وسائل و مسائل ایسے تھے کہ تم حق تک نہ پہنچ سکے اور تم وہیں ادھر ادھر ہی گر پڑے، پھر تو معافی ہو جائے گی۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں جو ہماری راہ میں چلتا ہے لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم اس کے لیے ضرور بضرور ہدایت کا راستہ کھول دیتے ہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم ہدایت اس کے لیے نہ کھولیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس لیے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جن عیسائیوں یہودیوں کو نہیں پتا وہ کیا کریں گے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، نہ آپ عیسائی ہیں نہ آپ یہودی ہیں۔ اس یہودی عیسائی نے اپنی قبر میں خود جانا ہے، جیسے آپ کہتے ہیں نا کسی کے دین میں ٹانگ نہ اڑاؤ، یہ گامدی صاحب فرماتے ہوتے ہیں، ہاں جی، تو گامدی صاحب آپ بھی کسی عیسائی یہودی کی آخرت کے معاملے میں ٹانگ نہ اڑائیں۔ آپ کے میاں یہ اس کا معاملہ ہے، یہودی اور عیسائی خود اللہ کو بتائے گا۔ دنیا میں ہم اس کو ضرور کافر کہیں گے، دنیا میں ہم اسے زکوٰۃ نہیں لیں گے، دنیا میں ہم اسے زبردستی نمازیں نہیں پڑھائیں گے۔ ہم کہیں گے کہ کافر کون ہوتا ہے؟ جو شریعت محمدی کے قوانین کو، اس کے احکامات کو نہ مانے، اس کو ہم اپنی ٹرم میں کافر کہتے ہیں، کوئی گالی نہیں ہے۔ ہاں جو گالی سمجھتے ہیں اس کو، ان کو پتا ہے کہ وہ پھر کس قسم کی نافرمانی کریں، جبھی تو وہ گالی پر ریاکشن کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ ان کو ان کے غیظ و غضب میں جلنے دیں۔ کیوں انہوں نے غلط معنی لیے ہیں کافر ہونے کے، خود ساختہ سیلف میڈ مانا۔ ہم نے جو بتا رہے ہیں کہ جو ہمارے دین محمدی کو نہیں مانتا ہم اس کو کافر کہتے ہیں، یا ایھا الکافرون جو ہم کہتے ہیں۔ اور آپ کو کافر کہنے سے کیا تردد ہے اور اس کو کافر ماننے میں کیا تردد ہے؟ ذرا سامنے تو آئیں۔ بڑا یہ علمی اور تحقیقی چیزیں ہوتی ہیں، یہ دین کی روح ہر ایک کے حصے نہیں آتی، یہ کم لوگوں کے حصے آتی ہے۔ تو جو کوئی آدمی بھی ان کے تفہیم چاہتا ہے تو میں اس کے لیے یہاں بیٹھا ہوں، اور یہ سمجھے جائیں کہ یہ بس میرے کوئی آخری خطبے ہی چل رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ میں نے اس بار اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی مولانا کی فکریات کو واضح کرنا بہت ضروری ہے۔ تو اس کے بعد میری کوئی ذہنی توانائیاں ان میں فقدان آ گیا طبی لحاظ سے، اور جسمانی توانائیوں کے اندر بھی اس قدر شدت سے آ گیا فقدان، آتا جا رہا ہے، دن بہ دن کمزوریاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ پڑھنے کے معمولات میرے خراب ہو رہے ہیں، بولنے کے، ملنے کے، چلنے پھرنے کے معاملات۔ اب طبی لحاظ سے ڈاکٹر مجھے شدت کے ساتھ آرام کا کہہ رہے ہیں، تو نہیں میں رہوں گا تو میں ختم ہو جاؤں گا کسی وقت بھی۔ وہ کہتے ہیں آپ کو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں مجھے غنیمت جانے، کیونکہ اس کے بعد جو ہے نا میں نے اپنی دینی معاونت کے لیے مولانا آصف سلفی صاحب کا انتخاب کیا ہے کہ ایک جمعہ وہ پڑھا دیا کرے، ایک میں، ایک درس وہ دے دیا کرے، ایک میں، ہم دونوں بانٹ کے کر لیں، اس قدر میرے اوپر بوجھ نہ ڈالیں۔ تو اس لیے اب کچھ دیر یہ جمعے ہوں گے اس طرح، کبھی وہ پڑھایا کریں گے، کبھی میں پڑھایا کروں گا، ٹھیک ہے نا؟ تو ہوں گا میں یہیں پر، جانا میں نے کہا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اس کے بعد پھر میرے ایک علمی ٹور ہے جو عرب ممالک کا ہے، وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دوں کہ کچھ مدت کے لیے مجھے جانا پڑے گا۔ وہ اس کی وجہ یہ کہ جب میں مولانا مرحوم کی زندگی میں تھا تب میں بڑا پھرتا تھا، تو میں نے بڑا علم حاصل کیا، طرح طرح کے علماء کے پاس کتابیں۔ اب مجھے 15-16 سال ہو گئے ہیں، میں کہیں نہیں گیا، تو اس کی وجہ سے مجھے بڑی عجیب فیل ہوتا ہے کہ میں نہ عرب گیا نہ ایران میں جا سکا۔ مجھے بتا رہے دوست کہ وہاں اتنا علمی کام ہو گیا ہے، فکری، اور بھی بڑی بچوں کی تفسیریں الگ، بڑوں کی الگ، عورتوں کی الگ، مردوں کی الگ، بوڑھوں کی الگ، دیکھیں کتنی تفسیریں ہو گئیں۔ اب میں نے منگوا تو لی ہیں ان کا، میں بچوں کی تفسیر بھی الگ لکھی گئی ہے، بچوں کے لیے بھی تفسیر ہے۔ ہمارے ہاں تو کام ہی کوئی نہیں، کام کرنے کے سارے علمی۔ یہ خطبے جو ہوتے ہیں یہ تو بہت، میرے والے خطبے تو ویسے بڑے ڈرائی ہوتے ہیں، تو بڑے واعظانہ رنگ تو کبھی کبھی آ جاتا ہے اس کے اندر، آپ کو ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہوں، تنبیہیں کرتا ہوں، وہ تو پھر آپ کیا کریں، مولوی جب ممبر پہ بیٹھا ہو تو تھوڑا گرم نہ ہو تو وہ بھی پھر ممبر کا بھی مزہ نہیں نہ رہ جاتا۔
وہ اب مجھے وہ پڑھنے کے لیے ایک سفر کرنا پڑے گا. اب میں نے سفر کا پلان کیا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے نا وہ مولانا اسد سلفی صاحب کے ساتھ بھی جڑے. وہ عالم ہیں، ان کی قدر کریں، ان کو ہر موضوع پر دسترس حاصل ہے، ہر موضوع پر. مسئلہ یہ ہے کہ وہ پوچھنے پر بتاتے ہیں، بولتے ہی نہیں، وہ آگے سے ہنستے رہتے ہیں. میں ان سے کہتا ہوں بولا بھی کرے آپ، کچھ تو کرے. وہ پہلی میں انہیں اتنی باتیں بتا، پھر پتے کی بات وہ بتاتے ہیں. تو اللہ کرے وہ آپ ان میں سے جو ہے نا وہ بھی، انہیں بھی میں نے کہا کہ آپ میری معاونت کریں اس کو چلانے میں، یہ میرے اوپر ہی نہ ڈالیں. آپ وہ بڑے صحت مند ہیں، تو انہیں نہ شوگر ہے نہ کوئی اور مسئلہ، مجھے بڑے مسائل اس سلسلے میں. تو اب میں بھی یہاں ہوں گا، ایک جمعہ ان کو تیار کر کے میں دوں گا. ایک وہ بات وہی ہوگی جو دین کی باتیں ہوں گی. دعا کرے کہ اللہ مجھے اس میں کامیاب کرے، اور وہ جو میرا دینی سفر ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، میں وہ بھی کر کے آؤں. اور آپ کے لیے پھر ایک نئی چیزیں، جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا، اگر میں حج کر آیا نا تو وہاں سے میں پھر ایسی ایک مستوی اور ایسی درد انگیز شاعری لے کر آؤں گا نا کہ دنیا ہل کے رہ جائے گی. پتہ نہیں لوگوں کے سینے ہی نہ پھٹ جاتے اگر وہ لے آتا تو، کیونکہ اقبال کے سینے میں جو درد تھا نا، اس کی وجہ سے ہی وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے ہی جو ہے نا حج کرنے کا بھی موقع ہی اس پر آیا، اس کو لے گئے. وہ اسے ماری جانا تھا رسول اللہ کے روضے پر اگر وہ چلا جاتا، اس سے نہیں آنا تھا واپس، اس کا جنازہ ہی اٹھنا تھا وہاں سے. وہ جس طریقے سے اس نے اپنے خواب و خیال میں ایک لکھا ہے سفر حجاز، ارمغان حجاز جو ہے نا کتاب اس کی، کہ حجاز کا تحفہ اپنے خوابوں میں جاتا ہے اللہ کے نبی کے پاس. وہ جو اس نے لکھی ہے نا، آئے ہائے کہ اے اونٹنی آہستہ چل، میں بڈھا ہوں، میرے کہیں پسلیاں نہ توڑ دینا، پر تجھے بھی رسول اللہ کی دیس کی طرف جانے کا بڑا شوق ہے، بنتا تو تیرا بھی تیز تیز جانا ہے، بنتا میرا بھی ہے، پر دیکھ تو صحیح مجھے کمزور کا بھی لحاظ بڑی. لیکن وہ کہتا ہے تیرے پاؤں جو ریت میں ایسے چلنے ہیں جیسے ریشم کے اندر پاؤں چل رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، بڑی ایک دردناک لکھی. تو اللہ کرے کوئی آپ کے لیے میں بھی کوئی ایسی چیز لے سکوں. انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں وہ آپ کے ساتھ ہوں گے. اچھا، اس میں ایک چیز ہے کہ سوال جو ہے مولانا کی فکریات سے متعلق یہی ہے کہ خلافت کیسے کام ہو، اس کے طریقہ کار کی وضاحت، تزکیہ ذات کیسے ہو، علم کیسے مکمل کریں، موجودہ باطن نظام سے جان کیسے چھڑائیں، فرقہ پرستی کا صحیح علاج کیا ہے، اور موجودہ سیاست کا کیا حل ہے. یہ سوال ہے آپ کے کہ جو آپ لوگ مجھے ان موضوعات پر جب لکھ کر بھیجیں گے تو پھر میں اس پہ مولانا اسحاق مرحوم کی ساری چیزیں جو ہیں وہ کلیئر آپ کے سامنے کر کے رکھوں گا کہ استاد جی نے مجھے ان چیزوں کے کیا حل بتائے ہیں، کس طرح سے یہ معاملات حل ہو سکتے ہیں، جس کے ذریعے سے آپ کو باقاعدہ قوم بننے کے لیے ٹائم چاہیے. آپ ہجوم ہیں، ان لوگوں نے سیاسی اور دینی لیڈروں نے آپ کو ہجوم بنایا ہوا ہے، وہ جدھر چاہتے ہیں آپ کو ہانک کر لے جاتے ہیں. تو یہ موضوعات بڑی جلد ختم ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد آصف صاحب شروع ہو جائیں گے. تو آپ ابھی وقت ہے، کوئی 1 مہینے 1.5 مہینے کا آپ اس میں مکمل کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے راہ ہدایت پر رکھے. سبحان اللہ والحمدللہ. کل انشاءاللہ درس قرآن ہوگا. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اشف کل مریض، اللہم رد کل غریب، اللہم اقض دین کل مدین، اللہم اصلح کل قاسم من امور المسلمین، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اللہم انصر الاسلام والمسلمین واقتل الکفرۃ والمشرکین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقتل من خاذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دعا میرے لیے بھی کرے. ایک بڑے ذہنی کرب سے میں اس وقت گزر رہا ہوں، بڑا ٹرانس ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے استقامت اور دعائیں مانگ رہا ہوں کہ یا اللہ مجھے اس میں جو ہے میرے دین پر آفت آئی ہوئی ہے، تو میں کہتا ہوں یا اللہ دنیا کی آفتیں تو کوئی مسئلہ نہیں حل ہو جاتی، میرے دین کی آفت آئی ہے، اللہ مجھے اس میں استقامت عطا فرما، اور یا اللہ مجھے اس ٹرانس سے نکال لے. تو میرا جو قلب ہے وہ اس پر نا استقامت نہیں دکھا رہا اس بات پہ، نا کہیں دائیں ہوتا کبھی بائیں ہوتا. حدیث میں آتا ہے نا کہ لفظ اس طرح بائیں دائیں ہو، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. جو میں نے سوچ لیا اللہ مجھے اس پر استقامت عطا فرما دے. یا اللہ کاشف علی کے ساتھ ہو جا، میرا ہم نوا ہو جا، مجھے لاچار اور بے کس کی مدد فرما. یا اللہ میرے ساتھ رحم والے معاملے فرما. اگر تو نے رحم کے معاملے نہ فرمائے تو میں ظالموں میں سے اور گناہ گاروں میں سے اور خسارے والوں میں سے ہو جاؤں گا. یا اللہ تو بڑا رحیم و کریم ہے، تو نے مجھے دین کے لیے چنا، میں نے قبول کیا. یا اللہ
مزید بھی جو میں چاہتا ہوں کہ یا اللہ تیری عبادات میں اپنا وقت جو لگا دوں اور تجھے راضی کر کے اس دنیا سے یہاں سے جاؤں. یا اللہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یا اللہ اس مقام پر مجھ کو لے جا اور والحقنی بالصالحین، مجھے صالحین کے ساتھ میرا شمار فرما. یا اللہ تو میرے دین کی حفاظت بھی کی، تو نے میری دنیا کی بھی حفاظت فرمائی. یا اللہ ابھی تک میں تیرے احسانات کے نیچے ہوں. یا اللہ اپنے اس بندے کو بندوں کے شر سے مامون اور محفوظ فرما لے، اور یا اللہ میرے شر سے میرے بہت سارے دوستوں کو مامون اور محفوظ فرما، اور دوستوں کے شر سے مجھے مامون اور محفوظ فرما. یا اللہ تو بڑا رحیم اور کریم ہے اور بڑا بلند مرتبے والا ہے. یا اللہ تو ایک بندے کو اپنی فصیل اور پناہ میں لے لیتا ہے، کاشف کے گردا گردا آسمان تک کی فصیلیں بنا دے. یا اللہ میرے دین کو محفوظ کر لے. یا اللہ میں خوف میں مبتلا ہوں، اس خوف سے مجھ کو نجات عطا فرما. یا اللہ نفس اور شیطان دونوں بہکاوے کے لیے میرے سامنے کھڑے، ہزاروں چیزیں میرے سامنے لیے کھڑے. یا اللہ مجھے مامون اور محفوظ فرما. یا اللہ بندہ پہلے بھی تیرا ہی بندہ تھا، بندے نے تیرے عشق میں اپنی زندگی گزاری ہے. یا اللہ بیت اللہ سے لے کر باہر تک جہاں کہیں بھی میں نے تیرے عشق میں اپنی ارمانوں اور تمناؤں کو خون کی ہیں. یا اللہ ان کو قبول و منظور فرما. بندے کو اس پہ مان اور فخر غرور نہیں، لیکن بندہ تیری بارگاہ میں ناقص مال پیش فرماتا ہے، تو ناقص چیزوں کو قبول و منظور کرنے والا ہے. یا اللہ ایوب کے ساتھ قربانیاں قبول فرما. یا اللہ کمزور اور عاجز اور ناتوان ہوں، اپنے بندے کو طاقت عطا فرما اور قوت عطا فرما. یا اللہ قدم لرز رہیں اور لغزشوں کے ساتھ لرز رہیں. یا اللہ اس لغزشوں سے مامون اور محفوظ فرما. یا اللہ کسی بھی معاملے میں آگے بڑھنے کی بجائے مجھے پیچھے ہٹنے کی توفیق عطا فرما. مجھے میرے نفس کے بڑھاووں سے مامون اور محفوظ فرما. یا اللہ جتنا میں پیچھے ہٹ سکتا ہوں یا اللہ مجھے پیچھے ہٹا دے ان معاملات سے، اور یا اللہ دور لے جا میرے ان کے درمیان میں ایسا فاصلہ فرما دے جیسا کہ مشرق اور مغرب کا فاصلہ فرما دیا. یا اللہ دعاؤں کو قبول فرما. بندے کی محنت یا اللہ یہ بھائی بھی آمین کہتے ہیں، ان کی آمین کو قبول و منظور فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون.